قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا انجام بہت بہترین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار ہیں۔ اس پر اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور ان سب اہل عیال کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے بھائی نے کہا کہ میں یوسف، تو ان کے باپ جو کہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے وہ بھائی، لیکن باپ کو محسوس ہو رہا تھا جو کنعان میں تھے، کافی دور تھے مصر سے، کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اس پرانے خبت میں مبتلا ہیں۔ پھر وہ خوشخبری لانے والا لایا، اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکایک اس کی بینائی پلٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ لوگ یوسف کے یہاں پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن و چین سے یہیں رہیں گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا رہتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر کوئی ان سے اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب سے کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، ہم انہی کی طرف وہی بھیجتے رہتے ہیں۔ اب پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں اور ان قوموں کا انجام انہیں کبھی نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی؟ اہل عرب عام طور پہ ان تمام بستیوں میں جہاں اس سے پہلے عذاب آ چکا تھا اپنے قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور ان سب جگہوں کو دیکھتے تھے اور جانتے بھی تھے، مگر وہی بات ہے نا ہٹ دھرمی۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی اختیار کیا۔ اور کیا اب بھی تم لوگ یہ نہ سمجھو گے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے لیے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو باتیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یوسف مکمل ہوئی۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنانے کی توفیق دے، اس کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ رات شروع کروں گی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا انجام بہت بہترین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار ہیں۔ اس پر اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور ان سب اہل عیال کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے بھائی نے کہا کہ تو ان کے باپ جو کہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے وہ بھائی، لیکن باپ کو محسوس ہو رہا تھا جو کنعان میں تھے، کافی دور تھے مصر سے، کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اس پرانے خبت میں مبتلا ہیں۔ پھر وہ خوشخبری لانے والا لایا، اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکایک اس کی بینائی پلٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ لوگ یوسف کے یہاں پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن و چین سے یہیں رہیں گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا رہتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر کوئی ان سے اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب سے کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی؟ یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، ہم انہی کی طرف وہی بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں اور ان قوموں کا انجام انہیں کبھی نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی؟ اہل عرب عام طور پہ ان تمام بستیوں میں جہاں اس سے پہلے عذاب آ چکا تھا اپنے قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، ان سب جگہوں کو دیکھتے تھے اور جانتے بھی تھے، مگر وہی بات ہے نا ہٹ دھرمی۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی اختیار کیا۔ اور کیا اب بھی تم لوگ یہ نہ سمجھو گے، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے لیے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو باتیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنانے کی توفیق دے، اس کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ رات شروع کروں گی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔